ایک مرتبہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک دہریہ کے ساتھ میں مناظرہ ہوتا ہے، تو اس مناظرے میں یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ آخرکار کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تب لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ایسا کرو ایک آگ جلائی جائیں، اور تم دونوں مالک بن دینار اور یہ دہریہ اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈالیں گے، جس کا ہاتھ جل گیا وہ جھوٹا اور جس کا ہاتھ نہیں جلا وہ سچا۔ تب وہاں پہ موجود لوگ جو ہیں ان دونوں کے ہاتھوں کو ایک ساتھ باندھ کر اور آگ میں کر دیتے ہیں، لیکن دیکھنے والی بات یہ تھی کہ ان دونوں میں سے کسی کا بھی ہاتھ نہیں جلتا ہے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھتے ہیں تو بڑے تعجب کرتے ہیں اور سجدے میں گر کے اللہ سے کہتے ہیں یا پاک پروردگار یہ کیا ماجرا ہے کہ میں سچا ہوں اور یہ دہریہ جو ہے جھوٹا ہے، اس کے بعد بھی اس کا ہاتھ نہیں جلا۔ تو اللہ اپنے اس بندے کے اوپر وہی فرماتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے بھی ایک الہام ہوتا ہے ولیوں کے اوپر، اس طرح سے الہام ہوتا ہے ان کو، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ اس دہریہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ سے بنا ہوا تھا، اسی وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں جلا۔ آپ اگر اس کا ہاتھ الگ سے ڈالا جائے تو اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ اب یہ بات حضرت مالک بن دینار لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ان کا ہاتھ الگ ڈلوائیے آگ میں اور میرا ہاتھ الگ ڈلوائیے آگ میں۔ تب پھر ایسے ہی کرا جاتا ہے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتے ہیں تو ان کا ہاتھ نہیں جلتا، لیکن جب اس دہریہ کا ہاتھ آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا ہاتھ جل جاتا ہے، اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ دہریہ جھوٹ بول رہا تھا اور وہ جھوٹا تھا۔ تو یہ دیکھیے اللہ والوں کی کرامات بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اور اللہ کا فضل و کرم اپنے بندوں کے اوپر ہمیشہ رہتا ہے کہ آگ بھی اپنے اللہ کے نیک بندوں کے اوپر اثر نہیں کرتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیشہ ہم جانتے ہیں کہ انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، لیکن پھر بھی انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ گناہ اگر اس سے ہوتے ہیں تو ساتھ میں اس کو عبادت بھی تو کرنی چاہیے، نماز بھی تو پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت تو کرنی چاہیے، مطلب دوسروں کو اچھی بات بتانی چاہیے اور دوسروں سے اچھی بات لینی چاہیے، یعنی کہ ہمیشہ حق کے راستے پر چلنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان گناہوں میں مبتلا رہے، اگر وہ گناہ ہی کرتا رہے گا تو پھر تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن اگر انسان سے کوئی گناہ ہو گیا اس کی معافی مانگ لے اور وہ عبادت اللہ کی کرتا رہے گا تو اللہ کے نیک بندوں میں وہ شمار ہو جاتا ہے۔